جی ہاں میرے عزیزو، پاسٹر وقار عظیم، آج میں بڑی اہم باتیں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں اور بائبل مقدس کی سچائیوں کو آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ روزہ جو ہے اس کے اوپر بڑی زیادہ ڈبیٹس ہو رہی ہیں، بڑے زیادہ لوگ جو ہیں مختلف اعتراضات کو کیا کر رہے ہیں، ریز کر رہے ہیں۔ لیکن میں آج آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ جو ہے وہ جب ہم اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، اسپیشلی جب ہم متی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے پانچویں اور چھٹے چیپٹر کا مطالعہ کرتے ہیں، تو میں بتاؤں گا کہ یہاں پر بہت سے احکام ہمیں دیے گئے مسیحیت کو، اور ان میں سے ایک حکم روزے کا بھی ہے۔ اب جو معاملہ ہے کہ ہم میں سے بتھیرے اٹھ کر کہی جا رہے ہیں کہ بھئی روزہ نہ رکھیں، یہ کریں وہ کریں، کہاں لکھا؟ بیسیکلی وہ ڈینومینیشن کو کیا کر رہے ہیں، ہٹ کر رہے ہیں اپنی طرف سے، اور اصل میں ہٹ ہمارا مذہب ہو رہا ہے، اصل میں ہٹ مسیحی تعلیمات ہو رہی ہیں۔ ان کی جو نفرت ہے وہ اس حد تک چلی گئی کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم بھائی غلط کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک بہت پاکیزہ عبادت جو ہے، ایک پاکیزہ ریاضت جو ہے، جو ہمیں خدا کے قریب اور کلام کے قریب لے کے جاتی ہے، ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جب ہم متی کی انجیل اور اس کا 5واں باب پڑھتے ہیں تو اس کی 21ویں آیت سے یہ احکام شروع ہوتے ہیں جن کی میں بات کر رہا تھا کہ 5ویں اور چھٹے چیپٹر متی کی انجیل میں احکام ہیں، اور دنیا ان احکام کے اوپر بہت دیر سے اٹیک کر رہی ہے، اور اس دور میں اب روزے کے اوپر اٹیک ہوا اور ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا احکام ہے۔ سب سے پہلے تو آپ جب 21 آیت پڑھیں گے متی کی انجیل، تو یہاں پر غصے کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے۔ لکھا ہے، تم سن چکے کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، یعنی کہ اگر اپنے بھائی پر غصہ کرے تو عدالت کی سزا کا مرتکب ہوگا۔ اب یہ متی کی انجیل 5 باب اور اس کی 21ویں آیت میں تھا، یہ غصہ کے بارے میں تعلیم ہے کہ غصہ نہیں کرنا۔ اب پھر اور آج کے دور میں غصہ اور بس غصہ ہی رہ گیا، اور کیا ہے کہ بھائی کو نہیں بلا رہا، ماں باپ یعنی کہ آپس میں ناراض ہیں، ماں باپ بچوں سے ناراض ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہیں، اور صرف غصہ ہی رہ گیا ہوا ہے۔ اور جو مذہبی تعلیمات ہیں وہ تو ہمیں بس ایویں لگتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم صرف دنیا داری کے ہو کر رہ گئے۔ یہ آپ سوچیں کہ بائبل کیا کہتی ہے، اور جو ہمارا جو رویہ اس دنیا کے اندر رہنے کا اس دور میں وہ کیا ہے۔ اور اسی طرح جب دوسرا حکم ہے وہ 27ویں آیت میں ہے کہ زنا نہ کرنا۔ اور اب مسئلہ کیا ہے کہ جو مخالفت آتی ہے، یا ہمارے ہی مذہب سے لوگ اٹھ کر کیا کرتے ہیں کہ مسیحی تعلیمات کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ مختلف، میں کسی کا نام لے رہا اور کوئی میری بات کا غصہ بھی نہ کرے جو میرا یہ میسیج پیغام سن رہا ہے، لیکن ریالٹی میں تنہائی میں سوچے ضرور کہ ہمیں میکسیمم خادمین جو ہیں، خدام جو ہیں، ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، اور ڈونرز ہیں ڈیفرنٹ، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ جو ڈونر فنڈ کر رہا ہے اس کا کیا ریلیجن ہے، وہ اگنوسٹک ہے، وہ ایتھسٹ ہے، وہ کیمونسٹ ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اور وہ لوگ لسٹ لینے کے لیے، مزہ لینے کے لیے کہ دیکھیں ہم نے ان کے مذہب کو خراب کر دیا، وہ ٹارگٹ کرتے ہیں مختلف خدام کا، اور ان کو فنڈ کرتے ہیں، اور پھر اس طرح وہ فنڈنگ جو کھائی ہوتی ہے ہمارے قریبی دوست احباب نے، ٹھیک ہے، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اٹھ کے ہمارے ہی یعنی کہ مذہب کے خلاف باتیں اور ہمارے ہی جو احکام ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر ہی بات کرنا شروع کر دیں۔ ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا پیسے کے نشے میں کہ ہم اپنے ہی مذہب کے خلاف کیا کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں۔ اب زنا کے بارے میں تعلیم ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا
کر چکا. اب یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے. اور میری بات سنیں کہ جن کی فنڈنگز آپ کھا کے کیا کرتے ہیں, اپنی مذہب کے خلاف بات کرتے ہیں, ان ممالک کے اندر انہوں نے تو کیا کر دیا کہ ہومو سیکچولیٹی کو عام کر دیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے, اور زنا جو ہے وہ عام کر رہے ہیں, وہ سڑکوں پہ کر رہے ہیں, یعنی کہ اور سرعام یعنی کہ زنا کر رہے ہیں. اور آپ لوگ ان سے فنڈ لے کر کیا کر رہے ہیں کہ یعنی کہ مذہب کو کیا کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں. خدا را غور کریں, کبھی تنہائی میں سوچئے اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو بہتر کریں. اور زنا جو ہے اس کو عام کیا جا رہا ہے, یہ بائبل مقدس روک رہی ہے تو وہ کر رہے ہیں. میں نے بتایا بائبل مقدس غصے سے روک رہی ہے, غصہ عام ہو چکا ہوا ہے. پھر کیا طلاق کے بارے میں تعلیم ہے, یہ متی کی انجیل 5ویں چیپٹر 31ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے پہلے, لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کہ اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا, اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرتا وہ زنا کرتا ہے. اب کیا ہے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے غصہ نہ کرنا, زنا نہ کرنا, طلاق نہ دینا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, اب تو لوگ ایسے دڑا دڑ طلاقیں ہوئی جا رہی ہیں, دڑا دڑ بل پاس ہوئی جا رہے ہیں کہ مسیحی لوگوں کو بھی یعنی کہ طلاق کا دینے کا حق دیا جائے. ٹھیک ہے, یہ اٹیک ہو رہے ہیں آپ کے مذہب کے اوپر اور آپ سوئے ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ خود ہی اپنے مذہب کے خلاف کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں, طرح طرح کی باتیں اور عجیب و غریب تعلیمات دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر لکھا ہے کہ قسم کے بارے میں تعلیم ہے, جب ہم 5واں 33 آیت, پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا. یہ میرا اور آپ کا مسیحا کیا کر رہا ہے, تعلیم دے رہا ہے. اور یہ بائبل مقدس کی باتیں بتا رہا ہوں کہ قسم نہ کھانا, پھر قسمیں بھی کھائی جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے جا رہے ہیں. ہر ایک حکم جو بائبل مقدس ہمیں دے رہی ہے, ان ابواب کے اندر مسیحا ہمیں دے رہے ہیں, ہم سب ان کے الٹ جا رہے ہیں. اور پھر لکھا ہے انتقام کے بارے میں تعلیم ہے. تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت, لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا, بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دینا. یہ ہے. لیکن آج کل تو ہم کہتے ہیں نہیں اس نے مجھے برا بھلا کہا, میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. بھائی بائبل مقدس پڑھا کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کیا کریں. ٹھیک ہے, تاکہ جو معاملات آج میرے مذہب کے خلاف ہو رہے ہیں اور کوئی غیر نہیں ہمارے اپنے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے آپ کو شو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں بڑا اسکالر ہوں اور نئی باتیں مجھے پتہ چل رہی ہیں, اور دیکھیں جی وہ کہاں لکھا ہے روزہ نہیں ہے. وہ ڈنومینیشن کو ہٹ کرتے کرتے بائبل مقدس میں 20 بار اور پرانے نئے عہد نامے میں یعنی کہ روزے کی ہمیں بے شمار اگزامپلز اور روزے سے آنے والے ریولوشنز کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور پھر کہی جاتے ہیں نہیں کوئی نہیں رکھنا, ٹھیک ہے, ضرورت ہی نہیں ہے, فلان ہے. ڈینومینیشن کی اکڑ میں, ڈینومینیشن کو تباہ کرنے میں, ٹھیک ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم ریئل ایجوکیشن سے بھی کیا ہوتے جا رہے ہیں, دور ہوتے جا رہے ہیں. بھائی مجھے بس یہ بتا دیں کہ روزے کے نقصان کیا ہیں, اور مذہب روزہ رکھنے سے مذہب کو اور روحانی زندگی کو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے. اور مجھے یہ بتا دیں کہ بائبل مقدس میں روزہ رکھ کر کیا نقصان ہوا, کس قوم کو نقصان ہوا, کس شخص کو نقصان ہوا اور کس قوم کو نقصان ہوا. ٹھیک ہے, یہ بتا دیں. باتیں مطلب بڑی عجیب و غریب. کوئی چیز ہمیں روحانیت کے قریب لے کر آتی ہے تو اس کو پروموٹ کریں. کوئی چیز ہمیں حلیم بناتی ہے تو اس کو پروموٹ کریں. کوئی چیز ہمیں خدا کے قریب لے کر آ رہی ہے تو اس کو پروموٹ کریں. کوئی چیز ہمیں روحانیت میں مضبوط کرے تو اس کو پروموٹ کریں, نہ کہ اس کی مخالفت کریں. اور پھر یہاں پر انتقام کے بارے میں, پھر دشمنوں سے محبت کے بارے میں تعلیم ہے. اور آج کل تو ہم اپنوں سے ہی یعنی کہ نفرت کرتے ہیں. لکھا ہے تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے دعوت, لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمن سے محبت رکھ. کون کہہ رہے ہیں؟ خداوند یسوع المسیح تعلیم دے رہا. اور پھر کیا ہے خیرات کے بارے میں کہ خیرات جو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پر لکھا ہے بلکہ جب تو خیرات کرے تو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے.
اور خبردار اپنے راست باز کے کام آدمیوں کے سامنے دکھاوے کے لیے نہ کرو۔ میرے عزیزو، یہ خرائط کے بارے میں تعلیم، پھر دعا کے بارے میں تعلیم ہے۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پشیدگی میں ہے دعا کر۔ یہ احکام الہی ہیں جو میں بائبل مقدس متی کی انجیل سے بیان کر رہا ہوں۔ 5ویں باب میں نے کہا جب 21 آئے غصہ نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، اور یہ چیزیں پروموٹ ہو رہی ہیں، اور بائبل مقدس ان کو منع کرتی ہے، طلاق، قسم کھانے کے اوپر، انتقام کے اوپر، دشمنوں سے محبت کے اوپر، خیرات کے اوپر، دعا کے بارے میں۔ اب آ کے اور ان کے اوپر اٹیک ہو چکے، یہ ہو رہے ہیں، اور مختلف طرح کی باتیں نکل رہی ہیں، اور غصہ سے والد نے بچے کو، بچے نے والد کو مار دیا، زنا سر عام ہو رہا ہے اس دور کے اندر، طلاق دڑا دڑ ایسے جیسے کوئی شرط لگی ہوئی ہے، اور قسم کھانے کا عام رواج، اور انتقام لینے کا عام رواج، دشمنی کا عام رواج، خیرات تو کوئی کرتا ہی نہیں، ہر کسی کو جمع پونجی کا یعنی کہ لالچ کا اور جمع کرنے کا پڑا ہوا ہے۔ دعا کے بارے میں دعا تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، اور ان ساری چیزوں کو خراب کر کے رکھ دیا۔ اب آخری جو اس دور میں اس وقت اٹیک ہے، میں تو کہنے کا مطلب یہ کہ میں یاد کرواؤں کہ ان کو ٹھیک کریں، کیونکہ ان چیزوں کو دنیا داری نے خراب کر دیا۔ اور آخری حربہ ہے کہ روزہ بھی نہ رکھو جی، ٹھیک ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے بتائیں جی، کہاں لکھا ہے جی؟ ٹھیک ہے، یہ 40 روزوں کا ہمیں بتائیں جی کہاں لکھا۔ او بھائی، آپ ایک بات ذہن میں رکھ دیں، بس مجھے یہ بتا دیں کہ روزے میں ٹھہرنے کا نقصان کیا ہے۔ اکارڈنگ ٹو ریلیجیس ایجوکیشن نقصان بتا دیجئے، اکارڈنگ ٹو آپ اسپرچولیٹی روحانیت کو لے کر کوئی نقصان بتا دیجئے، اور بائبل مقدس کے اندر سے کوئی اگزامپلیں نکال کے نا بتائیں لوگوں کو کہ اے نقصان ہو گیا اس قوم نو، اے نقصان ہو، مر گئی انہیں روزہ رکھیا، اور رڑ گئے انہیں روزہ رکھیا، کوئی یعنی کہ ایک اگزامپل سمپل سی نا کوئی بتا دیں۔ اور پھر لکھا ہے روزے کے بارے میں تعلیم، ٹھیک ہے؟ اب کیا ڈائریکٹ، اور جب تم روزہ رکھو، یہ لکھا ہی نہیں، پہلے یہ کہا گیا تھا، یہ یعنی کہ اسینشل تھنگ ہے روزہ، ضروری چیز ہے روزہ رکھنا، لکھا ہے، یہ کہا ہی نہیں کہ خبردار پہلے یہ کہا تھا، اب یہ خبردار پہلے نہیں رکھتے تھے اب رکھو، ٹھیک ہے؟ ڈائریکٹ کیا ہے کہ اور جب تم روزہ رکھو، یعنی پہلے ہی رکھتے تھے لوگ، رکھ رہے تھے لوگ، ٹھیک ہے؟ جاری تھا یہ سارا عمل، اور اس لیے کہا گیا کہ تم، اور شروع سے جب ہم کرتے ہیں یسایہ قضات کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی ہمیں اصول اور ضوابط ملتے ہیں۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بھائی اجر دینا ہے خدا نے روزہ رکھنے کا، روزہ رکھنے والے کو، اور وہ اجر کیا ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے خدا نے اس کے اوپر اپنا آسمان کھولنا ہے، اور خدا نے اس کو روحانیت میں کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے، اور اس کی نیک نیتی میں کیا ہونا ہے؟ اضافہ ہونا ہے۔ اور روزہ نہ رکھو بھائی، کسی کوئی بچ رہا ہے اس کو بچنے دیں، رکھ لیں دیں اس کو روزہ، ٹھہر لینے دیں اس کو روزے کے اندر، تاکہ وہ روحانیت میں مضبوط ہو سکے، تاکہ خدا اس کو اجر دے، آسمان کھلے اس کے اوپر۔ خدا را سوچیں، اور پہلی بہت سی برائیاں جو ہیں وہ عام ہو چکی جن سے روکا جا رہا تھا، اور آ جا کے اب اس دور میں کیا ہے کہ روزے کے اوپر اٹیک پہ اٹیک، اور ہمارے اپنے، ٹھیک ہے؟ خدا را کوئی ایسی چیز رکوائیں، کسی ایسی چیز پہ فوکس کریں جو نقصان کا مرتکب ہے، جو روحانیت کو نقصان پہنچا رہی ہے، مذہب کو نقصان پہنچا رہی ہے، اس پہ آپ لوگ سیمینار کر لیں، اس کے اوپر لمبے چوڑے سرمن دے دیں، اور اس کے اوپر جو بائبل کی تعلیم ہے اس کو کیا کریں کہ لوگوں کو سنائیں، سکھائیں۔ اور تم
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پر تیل ڈال، منہ دو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور میں آج کے سرمن سے سکھانا یہی چاہتا ہوں کہ مختلف اقوام نے ہمارے مذہب میں بہت زیادہ پرابلمز کو کیا کر دیا ہے کہ پیدا کر دیا ہے، اور میں چاہتا ہوں اور میں سکھانا یہ چاہتا ہوں کہ خدا را غور کریں کہ بہت سے احکام جو ہیں ان کو دنیا داری نے کیا کر دیا اور دنیا کی ضروریات نے کیا کر دیا۔ جب ہم دنیا کے ہو کر رہ گئے تو بہت زیادہ نقصان پہنچا مذہب کو۔ تو میں سکھانا یہ چاہتا ہوں خدا کا ادنا خادم ہوتے ہوئے کہ اس چیز سے روکیں لوگوں کو جو مذہب اور روحانیت کو خراب کرتی ہے، وہ چیز جو روحانیت کو پروموٹ اور روحانیت کو بہتر کرتی ہے اور مذہب کے لیے ہمیں بہتر ثبوت فراہم کرتی ہے، اور مذہب کے لیے ہمیں خدا کا خوف رکھنے والے لوگ پیدا کرتی ہے، اس کی مخالفت کو بند کر دیں۔ خدا را تنہائی میں سوچیں، اور یہ فنڈنگ ادھر ادھر کی کھا کے عجیب و غریب طریقے سے مذہب کو خراب نہ کریں۔ خداوند آپ کا حامی و ناصر ہو۔